7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا؟ ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں، یقین۔ اس کے بعد فرشتے، بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے نیچری ایک فرقہ ہے، نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے، جو نہیں ہے اس کو مانو ہی مت۔ جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، جنات نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو۔ یہ نیچری لوگ ہیں، ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت، اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، برائی کی قوت کا نام شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں، ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ نیچری ایک فرقہ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر، چھوٹی بڑی سب ملا کر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی اب صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر، ہم مانتے ہیں ان کتابوں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے۔ آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہو۔ رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث۔ اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول، سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ارے جو کچھ کرنا یہیں کھاؤ سب عیش کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا، جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے، جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، بات صحیح ہے۔ مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں ایک کہتا ہوں، اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے، میں بھی قیامت پر آتا ہوں۔ تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا لکھا ہے تو آئے گا، جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی، یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے؟ اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا ہاں حق ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں، تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی، اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے۔ اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا یہ۔
میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق، ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس باب کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پرن جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے۔ یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں، یہ پورن جنم نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے، پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں، ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ موت ایک ہی بار دنیا میں آئے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں، دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا، پیدا ہوں گے۔ سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ، نا میں کہیں الٹا نہ بول دوں، ہاں، اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا۔ تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا، لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا یا جل گیا، راکھ ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی۔ اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ قادر مطلق ہے۔ ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا، تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ ہوں گے تم۔ تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر سے میں گناؤں، اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ میرے عزیزو، اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو،
یہ تمہارا ایمان ہے، یہ جڑ ہے تمہاری، اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان، کپڑے والے مسلمان، بڑے کے گوشت کے مسلمان، نام کیا مسلمان؟ آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے، عمل کا نام ہے، یہاں پر عقیدے کا نام۔